دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے مسلمانوں کو ریزرویشن کے معاملے میں فڑنویس سرکار کے رویے کی خبروں کو لیڈ بنایا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے خبر کو لیڈ بناتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں، مراٹھا اور دانگڑ سماج کو ریزرویشن دیں گے وزیر اعلیٰ۔ مسلم ریزرویشن کے لیے ابو عاصم اعظمی ایوان سے بائیکاٹ۔ مسلم ریزرویشن سے متعلق سرکار کی نیت صاف نہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی میں مسلم اراکین اسمبلی نے راج ڈنڈا اٹھا کر نعرے بازی کی۔ اپوزیشن مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کا سنگین الزام۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے بھی اس خبر کو اہمیت دی ہے، جبکہ صحافیوں پر حملے کے خلاف آزاد میدان میں احتجاجی دھرنا، قصوروار پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ نے جانچ کے بعد سخت کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بہار حکومت کو سپریم کورٹ کی پھٹکار، مظفر پور شیلٹر ہوم معاملہ 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر میں تبدیلی کرنے کی عدالت کی ہدایت۔ نتیش کمار کو سخت مذمت کا سامنا۔ خام تیل میں گراوٹ سے مضبوط ہوگی اکانومی، آر بی آئی گورنر ارجیت پٹیل پر امید۔ تلنگانہ مسجدوں کو مفت بجلی، اردو کو سرکاری زبان بنائے گی کانگریس۔ انجمن اسلام ممبئی میں بابری مسجد کے تعلق سے اہم میٹنگ۔ جنرل سیکرٹری بورڈ ولی مولانا ولی رحمانی، ڈاکٹر ظہیر قاضی، ابو عاصم اعظمی سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ اہم مسائل پر بات چیت۔ ممبئی کے باندرا شاستری نگر میں بھیانک آگ، متعدد جھونپڑے جل کر خاک، لاکھوں کی املاک تباہ، بے گھر لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ متنازع فلم رام جنم بھومی پر پابندی کا مطالبہ۔ سینسر بورڈ کے ذمہ داروں سے رضا اکیڈمی کے وفد کی ملاقات۔ خلیل الرحمن نوری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ناصر یافی و دیگر کا مقدمہ سپریم کورٹ پہنچا۔ پربھنی داعش معاملے میں اہم قانونی نکات پر جلد ہی فیصلہ آنے کی امید لگائی جا رہی ہے۔ آج کرتارپور کوریڈور کی سنگ بنیاد، سدھو کی قیادت میں وفد پاکستان پہنچا۔ پاکستان میں کرتارپور کوریڈور کی سنگ بنیاد تقریب میں شامل ہونے کے لیے پنجاب کے شہری ترقیات کے وزیر نوجوت سنگھ سدھو پاکستان روانہ ہو گئے۔ آئین ججوں کی میراث نہیں، سپریم کورٹ نتیش کمار کے نشانے پر۔ فڑنویس کی کانگریس کو لڑتاڑ۔ مسلم ریزرویشن جب مرکز میں 10 سال اور مہاراشٹر میں 15 سال کانگریس کی حکومت تھی، اس وقت مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیا گیا؟ وزیر نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ریزرویشن اسمبلی اور کونسل کے باہر ودھان بھون کی لابی میں بھی ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی اور نعرے بازی۔ آصف شیخ اور ابو عاصم نے راج دنڈ اٹھا کر مظاہرہ کیا۔ ریزرویشن کے مسلم اراکین ابو عاصم اعظمی، عارف نسیم خان، آصف شیخ اور دیگر متحد نظر آئے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے دلی کی طرف دیکھتا تو سجاد لون کی حکومت بنانی پڑتی۔ ستیہ پال ملک، گورنر جموں و کشمیر کا سنسنی خیز بیان، جس کی وجہ سے بی جے پی کو سخت مذمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مشہور پلے بیک سنگر گلوکار محمد عزیز کا انتقال۔ ممبئی کی ہندی فلم انڈسٹری میں فلموں کے لیے 80
سے 90 کے عشرے میں بہترین نغمے پیش کرنے والے گلوکار محمد عزیز کا منگل کو ایک نجی اسپتال میں 64 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ محمد عزیز 2 جولائی 1954 کو مغربی بنگال کے اشوک نگر میں پیدا ہوئے تھے۔ وارانسی میں دھرم سانسد میں مودی اور یوگی پر جم کر تنقید۔ نام کے 221 فٹ اونچے مجسمہ بنانے پر شدید تنقید کی گئی۔ پارلیمانی کمیٹی میں ارجیت پٹیل کی تیسری بار حاضری۔ سنیل اروڑا نئے چیف الیکشن کمشنر ہوں گے۔ کیجریوال کے پروگرام میں زندہ کارتوس، ایک شخص گرفتار۔ مسلمانوں کی خاموشی نے دھرم سبھا کو ناکام کر دیا۔ بی جے پی کے اتحادی اور وزیر راج بھر نے مسلمانوں کے تحمل کی تعریف کی۔ مسلم بہنوں کی اپنے سگے سکھ بھائی سے 47 کے بعد پہلی ملاقات۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوریڈور پر سکھ برادری نے خوشی کا اظہار کیا۔ ممبئی میں گھر خریدنا اور مہنگا ہو جائے گا، ریاستی حکومت نے بغیر بحث کے ہی بل ایوان میں منظور کرا دیا۔ گونڈی میں قبرستان کی تعمیر کے لیے فنڈ دیا جائے۔ مولانا آزاد کارپوریشن کے چیئرمین حاجی حیدر اعظم سے قبرستان ایکشن کمیٹی کا مطالبہ۔ مجھے نہ نوکری پر رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی نکالا جا رہا ہے، ڈاکٹر کفیل احمد کی شکایت۔ آج کل اردو ٹائمز نے مندر کے نام پر حکومت بنانے لیکن مندر بنانے میں ناکام۔ فاروق انصاری کا خصوصی کالم، آئین بچانے کی ضرورت۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے ذہنوں کو بھٹکانے کی سازش کے نام کے عنوان سے ایک اداریہ تحریر کیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔